اب اسماعیل دہلوی صاحب کی ایک کتاب دیوبندی بزرگ جو ہیں اور بعض اہل حدیث بھی ان کو بزرگ مانتے ہیں، میں یہ بھی مسئلہ تھوڑا کلیئر کر دوں، اہل حدیث کے ہاں بھی کچھ لوگ ان کی توحید کی باتوں سے دھوکہ کھا کر ان سے محبت کرنے لگے اور مدرسوں میں تقویت الایمان، جسے میں تفویت الایمان کہتا ہوں، ایمان کی موت، وہ پڑھانی شروع کر دی۔ توحید کی بات کوئی بھی لکھے گا تو اس کی ہر بات کو تو نہیں مانا جائے گا، اچھی بات ہے جو لی جائے۔ تو اسی کتاب میں سے اب حوالہ آ رہا ہے جو گستاخانہ جملے انہوں نے لکھے، اس پہ پورا لیکچر ادا ہو سکتا ہے تقویت الایمان کی غلطیوں پر۔ تو اس سے دھوکہ کھا کر کچھ اہل حدیث لوگوں نے اپنا بزرگ ماننا شروع کر دیا، پھر ان کے نام پر مسجدیں بنانی شروع کر دی، حالانکہ ان کا اہل حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال جو اہل حدیث ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں وہ توبہ کرے اور ان سے اعلان برات کرے۔ اہل حدیث مکتبہ فکر کے جو بزرگوں کی غلطیاں ہیں، ایک تو جو لوگ ان کو بزرگ مانتے ہیں وہ اس میں شامل ہو گئی خود بخود۔ اس کے علاوہ الگ سے میرا ایک پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 43 کے نام سے، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل۔ اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ امام ابن تیمیہ کی جو غلطیاں ہیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں، علمی طریقے سے ان کا محاسبہ کیا ہے۔ اس میں کچھ گستاخانہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے تو نہیں ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ اور صحابہ کے ریفرنس سے ہے، اور کچھ اور چیزیں ہیں غلط، وہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں۔ تو اس پہ بعض اہل حدیث بھائی بھی ناراض ہوئے۔ تو بھائیو یاد رکھیے، یہ ہمارے اہل حدیث بھائیوں تک بھی کچھ وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، کہ کسی کی چند غلطیوں کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ اس کی علمی خدمات کو ہم کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے، اور نہ کسی کی علمی خدمات کی وجہ سے اس کی غلطیوں کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہ اکثر کہہ دیتے ہیں جی ان کی بڑی اسلام کے لیے خدمات ہیں، وہ تو سارے بزرگوں کی ہیں، اپنے ہر بندہ کہتا ہے جی اسلام فلاں نے پھیلایا فلاں نے پھیلایا، تو وہ خدمات کا صلہ انہوں نے ہم سے لینا ہے یا اللہ سے لینا ہے؟ اللہ سے۔ ہم تو جس کی غلطی دیکھیں گے پوائنٹ آؤٹ کریں گے ڈنکے کی چوٹ پہ، اور کوئی لحاظ نہیں کریں گے، ہاں احترام اپنی جگہ رہے گا۔ تو یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیے کہ اہل حدیث مکتبہ فکر جو ہیں ان کو تو خاص طور پر بریلوی مکتبہ فکر کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ مل چکا ہے کہ یہ ان کے کسی بزرگ سے کوئی گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا، ریٹن فارم میں احمد بریلوی صاحب کی طرف سے۔ حیران ہوں گے ان کی طرف سے کیسے؟ احمد بریلوی صاحب کے ایک شاگرد ہیں مفتی امجد علی صاحب، انہوں نے بہار شریعت لکھی ہے، 27 سال میں انہوں نے وہ کتاب لکھی، فقہ حنفی کا اردو میں انسائکلوپیڈیا ہے۔ بہشتی زیور اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو بہار شریعت ہے، بہترین کتاب ہے اپنے اعتبار سے، کتاب و سنت کے حوالے سے نہیں میں کمپیئر کر رہا، اپنے حوالے سے۔ اس کے شروع میں انہوں نے چیپٹر باندھا ہے مختلف مکاتب فکر کے اوپر، انہوں نے باندھا دیوبندیوں کے اوپر، وہابی، اس طریقے سے غیر مقلدین اور رافضی مختلف لکھے۔ اس میں انہوں نے ایک بات لکھی، اور یہ پہلے 3 حصے جو ہیں نا اس کے، میں پہلے حصے کی بات کروں، پہلے 3 حصے احمد بریلوی صاحب نے خود پڑھے ہیں اور ان کی مہر بھی لگی ہوئی ہے کہ یہ بہت زبردست کتاب ہے، لہذا احمد بریلوی صاحب نے بھی یہ پڑھا ہوا ہے جو انہوں نے لکھا تھا۔ احمد بریلوی صاحب ان کے خلیفہ مفتی امجد علی صاحب بہار شریعت میں پہلے چیپٹر میں لکھتے ہیں کہ جہاں تک گستاخانہ عبارتوں کا سوال ہے تو ایسی کوئی عبارت بھی اہل حدیث سے ثابت نہیں، یہ تمام کی تمام دیوبندیوں سے ثابت ہے۔ تو یہ سرٹیفکیٹ دے دیا انہوں نے۔ تو اس زمانے کے اندر وہ ظاہر ہے وہ جتنی سام الرمین میں تھی عبارتیں وہ دیوبندیوں کی ہی تھی۔ تو یہ مسئلہ بھی میں نے الحمدللہ یہاں پر کلیئر کر دیا۔ بہرحال اسماعیل دہلوی صاحب کی جو یہ تقویت الایمان ہے، صفحہ 25 اور 32 کے اوپر یہ ڈیٹیل کے ساتھ چیز موجود ہے۔ میر محمد کتب خانہ آرام باغ کراچی 1368 ہجری میں شائع ہوئی ہے یہ کتاب۔ بعد میں کچھ لوگوں نے اس میں علمی خیانت بھی کی، کتاب میں سے چیزیں نکالنے کی کوشش کی، لیکن اوریجنل کتاب ابھی بھی موجود ہے، اس میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ اور یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ وہ ان کے ماننے والے کہتے ہیں ذلیل سے مراد وہ پنجابی والا ذلیل نہیں، عربی والا ہے۔ تو بات تو اردو میں ہو رہی ہے، اردو میں ذلیل کسے کہتے ہیں؟ کمینے شخص کو۔ عربی میں ذلیل کہتے ہیں کمزور کو۔ تو یہ عربی میں کتاب نہیں لکھی گئی، یہ اردو میں لکھی گئی ہے، ادھر اذلہ کا لفظ آتا ہے۔ تو اللہ تعالی کے سامنے ہر مخلوق، مقابلے پر نہیں انہوں نے بات کی، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کے سامنے چمار سے زیادہ ذلیل ہے، یعنی انبیاء ہوں فرشتے ہوں کوئی بھی، وہ انہوں نے آگے بتا بھی دیا۔ آگے چل کر صفحہ 32 پہ اس کی تعریف بھی کر دی، انبیاء اولیاء کو جو اللہ نے سب لوگوں سے بڑا بنایا ہے سو ان میں یہی بڑائی ہے کہ اللہ کی راہ بتاتے ہیں،
وہ کہتے ہیں بس یہ بڑائی ہے ان کے اندر کہ وہ اللہ کی راہ بتاتے ہیں، باقی وہ اللہ کے سامنے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، ولیعوذ باللہ تعالی۔ اللہ کے سامنے چمار سے زیادہ ذلیل اللہ تعالیٰ کے دشمن ہے، حزب الشیطان۔ یہ تو حزب اللہ ہے، یہ تو اللہ کے حضور عزت والے ہیں۔ قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ یہ علماء کا نظریہ نمبر 11 تھا، اب وہی کا فیصلہ سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المنافقون آیت نمبر 8، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور عزت تو ہے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے، لیکن منافقین کو اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے وہ عزت والے ہیں اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے وہ چمار سے زیادہ ذلیل نہیں، عزت والے ہیں، ولیعوذ باللہ تعالی۔